اور 1 تولہ سونا مساوی ہے اتنے تھان اس خطر کے۔ اب یہ ایک جو نئی ایک شے انٹروڈیوس ہوئی ہے انسانی معاشرے کے اندر، آپ اس ارتکاز دولت کے لیے گویا کہ وہیکل، اس کا ذریعہ جو ہے انسان کے پاس آتا ہے۔ ایک تجوری کے اندر ایک بہت بڑا جن بند ہے، اس جن کو وہ ریلیز کرے گا، مارکیٹ کو ادھر سے ادھر کر دے گا، ایک دم مال خرید لے گا اور مارکیٹ کے اندر ایک ڈرت پیدا کر کے، کمی پیدا کر کے اور قیمتیں چڑھا دے، اور پھر جو ہے من مانی اس سے قیمتیں اس کو کرے گا، جس کے سرمایہ مینیپولیٹ کرے گا۔ ابھی جو زلزلہ آیا تھا اسٹاک مارکیٹ کے اندر، لوگوں کے ملینز اینڈ بلینز جو تھے ڈالرز، اربوں کے، وہ اس طرح آنے والی تو یہ ساری مینیپولیشن کس کی؟ سرمایہ کی، اور سرمایہ کا ارتکاز ہے اس کرنسی سے دولت سے۔ تو اس پر جملہ لکھا ہے کہ وزنے کے انسان کو معلوم نہیں تھا کہ اس کرنسی کی ایجاد سے اس نے کتنی بڑی لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال دیا ہے، انسان کو معلوم نہیں۔ یہ اس کو چین کرنا ہے مقصود، یہ اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ بہرحال یہ ایک ایسی شے ہے، انیویٹیبل بھی ہے، یہ ایک شر ہے لیکن ناگزیر شر ہے، ناگزیر برائی ہے۔ لہذا اس کو استعمال بھی کیا جائے، اسے کچھ فریڈم آف ایکشن بھی دیا جائے، اسے کچھ روم فار موومنٹ بھی دیا جائے، اور اس کو پابند بھی کیا جائے۔ یہ ہے اصل فلسفہ اسلام کا۔ اب اس میں دیکھیے اسلام نے اس کو کس طرح کیا ہے۔ بنیادی طور پر بڑی بڑی چیزیں، کسی بھی اکنامک ایکٹیویٹی میں، پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ ایک سرمایہ، دوسرے محنت، اصل تو دونوں ہی ہیں پارٹنرز، تیسرا ایک چانس کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ کبھی اتنا ہی سرمایہ اتنا ہی محنت زیادہ پروڈیوس کر جاتا ہے، اور کبھی اتنا ہی سرمایہ اتنی ہی محنت جو ہے وہ اس سے کم کر۔ کیا یہ کہ بالکل لوز بھی کر جائے گا، سرمایہ بھی وہی ہے، محنت بھی وہی ہے، لیکن یہ کہ یہ چانس کا معاملہ فیکٹر جو ہے شامل ہے۔ اب اسلام نے کیا کیا ہے، اپنے سارے جو یہ معاشی معاملات کے اندر حلال و حرام کے جو احکام ہیں، سب سے زیادہ پروٹیکشن، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ تحفظ محنت کو دیا ہے۔ سرمایہ کو بیڑیاں ڈالی ہیں، اسے پابند کیا ہے۔ بالکل تو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسے پابند کیا۔ چانس کو بھی منیمائز کیا ہے۔ ان دونوں کو اصول کو ذہن میں رکھیے۔ چانس کی منیمائزیشن یہ ہے میسر اور جوئے کی حرمت، اس لیے کہ جس کو آپ جوا کہتے ہیں، اصل جوا وہ صرف چانس ہے اور کچھ بھی نہیں۔ نہ آپ کی محنت، نہ آپ کی وہ سرمایہ لگا، اس کے اوپر جو ہے ساری جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف چانس کا معاملہ ہے۔ جو حرام مطلق، اس کو خبر کے ساتھ لے جا کر جو ہے وہ بریکٹ کیا ہے۔ اور سرمایہ کو چین کرنے کے لیے اب درجہ بندی ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ سرمایہ کی یہ فریڈم، یہ آزادی کہ سرمایہ محض بطور سرمایہ ارننگ ایجنٹ ہو، بغیر کسی محنت کے، صرف سرمایہ کی حیثیت سے کمائی کا ذریعہ ہے، پھر یہ کہ وہ نقصان کا رسک لینے کو تیار ہو، صرف نفع مانگے، اور نفع بھی ایک معین سطح پر مانگے۔ یہ ہے سرمایہ کی، یوں سمجھیے کہ وہ مادر پدر آزادی، اس کا وہ آخری اختیار، اور یہ وہ شے ہے کہ جیسے اسلام نے حرام کیا، اور اس درجے حرام کیا کہ کسی شے کی حرمت ویسی نہیں ہے جیسی اس کی۔
تو سید صاحب کہہ رہے ہیں کڑوی گولی نہیں، یہ گولا ہے. یہ گولی کا ہے جس کو ہنین مریا ہم سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اسی میں تیر رہے ہیں مچھلیاں. ہم مچھلیوں کے مانند ہیں جو سود میں تیر رہے ہیں. حضور کی حدیث ہے دخان ہے، یہ تو ایک سسپینشن ہے. جو بھی آپ انہیل کر رہے ہیں 10 سسپینشن جو ہے اگر فضا میں تو آپ انہیل کریں گے لامحالہ. سود سے کوئی انسان بچ بھی جائے گا تو سود کے دھوئیں سے نہیں بچے گا. لیکن یہ سود اتنی بڑی لعنت، اتنا بڑا گناہ، آپ یوں سمجھیے کہ شرک عقائد میں اور اعمال میں سود. اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ زنا بہت بڑا جرم ہے. یہ ہوتی ہے ہماری کچھ روایتی اور کچھ ہمارے ذہن کے اندر جو نقشے بن گئے ہوتے ہیں، اس سے ہماری کچھ ویلیوز معین ہو جاتی ہیں. آج آپ سب چونکے ہوئے ہو، عورت وزیر اعظم بن گئی، پورے ملک کے اندر ہر ایک کے ایمان کے اندر بڑی حرارت پیدا ہو رہی ہے. اور اس سے لاکھوں گنا برا سود، ہنیت مریا، بڑے بڑے میں کیا کہوں داڑھیوں والے نمازی سب نے مکان بنائے ہیں سود کے اوپر پیسے لے کر، بلڈنگیں بنائی ہیں، تعمیر کی ہے. کون ہے بچا ہوا یا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے جس نے پیسے لے کے مکان نہ بنائے؟ حاجی، نمازی، دینی اداروں کے اندر سرگرم، ہنیت مری. باقی کاروبار تو سب چھوڑیے، وہ تو دوسری بات ہے. اب اس کی آپ ریلیشن شپ قائم کیجئے. الربا 70 جزءا، سود کے 70 حصے ہیں. ایسرھا، اس میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے ان ينكح الرجل امه، کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. اب زنا سے ریشو پروپورشن آپ کیلکولیٹ کر لیجیے. زنا پھر زنا، ماں سے زنا، پھر اس کے بھی 70 نہیں، اس لیے کہ سب سے ہلکا ہے 70 میں سے یہ جز. دوسرے جز تو اور بڑے ہوں گے نا. تو 70 کی تعداد سے صرف ضرب نہیں جائے گی، وہ ضرب اور خوب کھائے گا. یہ ریشو پروپورشن میں نے لکھا بھی ہے اپنے اس کتابچے میں. ایک دفعہ آدمی لرز جاتا ہے، بلکہ طبیعت ایما بھی کرتی ہے کہ حضور نے ایسی بات کیوں کہی. یہ انداز تعبیر آپ نے کیوں اختیار کیا؟ فوری طور پر احساس ہو سکتا ہے کہ کچھ ناشائستہ سا انداز ہے تعبیر کا، ہو سکتا ہے خیال. لیکن پھر بات سمجھ میں آئی کہ اس کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی خباثت کا جو صحیح تاثر دینا ہے اس کے بغیر ممکن نہیں. اور اس کی مثال ہے قرآن مجید میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت نوچنے سے ثابت کیا. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. آدمی سوچ بھی ایک دفعہ طبیعت بات کرتی ہے، کیسی تفصیل دی ہے کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا. لیکن اخلاقی میدان میں غیبت کسی کی بالکل مساوی ہے اس کے کہ جیسے وہ مردہ اپنے گوشت کا دفاع نہیں کر سکتا، حفاظت نہیں کر سکتا، ایسے ہی جو شخص موجود نہیں ہے آپ کا مسلمان بھائی اور آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، وہ اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا. وہ موجود ہو پھر ذرا کر کے دیکھیے اس کی برائی. وہ اپنا دفاع کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کو مغالطہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط خبر پہنچی ہو اور آپ اس کو جو ہے بیان کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. وہ ہوگا تو اپنا دفاع تو کرے گا نا. نہیں ہے دفاع نہیں کر سکتا تو عزت جان سے کم تر شے ہے. عزت کیا اس جسم سے کم تر شے ہے؟ تو در حقیقت غیبت مساوی ہے کسی مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے. بالکل اسی طریقے سے اب سود کی تو ہماری طبعی طور پر ہمیں اس سے وہ نفرت نہیں ہے. حالانکہ طلاق کے بارے میں تو ابغض الحلال عند اللہ الطلاق،
یہ الحرام میں بھی ابغض الحرام ہے کہ جس کا نام سودی ہے۔ اب اس سے کم تر بڑھائیے، اور اس میں ذرا میں اس کمتر کی مدد کے لیے تھوڑی سی ایک اور مدد لینا چاہتا ہوں، ایک وضاحت کے لیے مثال۔ دیکھیے سرپلس ویلیو کا تصور جو ہے دنیا میں بہت ہے، اکنامکس میں خاص طور پر مارکس کے نظریے میں۔ قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا عفو، جو تمہاری ضرورت سے ظاہر ہے۔ اس عفو کے مصرف کیا ہے؟ آپ سادہ ترین مثال کے سامنے رکھیے، اسی سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کمپلیکیٹڈ پروپوزیشن بھی پھر اسی سے حل ہوتی ہے۔ آپ کہیں سرکاری ملازم ہیں، آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، کچھ آپ بچت کر رہے ہیں، وہ بچت جس پر بڑا ایمفیسس ہے، اور بینکنگ کا پورا نظام جو ہے اسی کے فلسفے پر اور اسی کی تبلیغ پر بچت، اور بچت کو پھر کہیں انویسٹ کرو۔ آپ کے پاس کچھ بچت ہے، یہ وہ عفو ہے، قل العفو۔ اب آپ کے پاس اس بچت کے دو راستے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیں، قل العفو، یسألونک ماذا ينفقون، دے دیں۔ یہ تو تھا ہی ان کی ملکیت تھا، یہ روحانی نظام کی بات میں کر رہا ہوں۔ اوپر سے نیچے چلیں گے تو بات واضح ہوگی کہ یہ تو در حقیقت حق انہیں کا تھا، تمہیں تو صرف آزمانے کے لیے دے دیا گیا تھا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، اتنا ترفع ممکن نہیں ہے، یہ اونچائی کچھ زیادہ ہی ہے تمہاری ہمت کے نسبت سے، تو چلو قرض حسن دے دو۔ یہ تو کوئی شخص جسے ضرورت ہے وہ کام کر سکتا ہے، سرمایہ نہیں اس غریب کے پاس، وہ ایک باعزت معاش اپنے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ اسے کوئی اگر اتنی سی بھی پونجی مل جائے کہ وہ چھاپڑی لے کر چل پڑے، اس کو اتنی ہو جائے کہ وہ کوئی کھوکھا لگا لے، کوئی دکان دے دو اسے، پھر اس کے بعد اپنا اصل زر واپس دے لے۔ یہ دوسرے درجے میں روحانی ترغیب ہے۔ نمبر ایک تو دے دو، یہ تو سب سے اونچا ہے۔ نمبر دو قرض حسن۔ نمبر تین ہے اب یہ قانونی نظام میں جواز کا درجہ آ گیا۔ تم اپنی اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو، نہیں اوپر جانا چاہتے، پستی ہی کے وکیل ہو، پستی ہی کی طرف توجہ رکھنا چاہتے ہو۔ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں؟ تو چلو ایک جواز، کمزور لوگوں کو بھی تو شریعت میں اکوموڈیٹ کیا گیا ہے نا، تمہارے لیے جواز مزاربت کا راستہ کھول دیا گیا۔ اپنا یہ سرمایہ کسی بھائی کو دو، وہ کام کرے گا۔